بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں۔ زیبائش اور سنگار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے، جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا، سنورنا، میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کے قطعی خلاف نہیں، لیکن وہ عورت کو شو پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے اور یہ قید لگاتا ہے اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کے بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، اور اس کے بناؤ سنگار کو اس کے محرم ہی دے سکیں اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ ایسا بالکل غلط ہے جو یہ سوچتے ہیں، اور یہ چوڑیاں شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جن کے شوہر ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہوتے، یہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو پھر بھی عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، جس کے شوہر ہیں وہ چوڑیاں پہنے نہیں ہیں تو نہ پہنے۔ تو چوڑیاں پہننا اتنا ضروری ہے، چوڑیاں پہننی چاہیے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ چوڑیاں پہننی چاہیے یا نہیں پہننی چاہیے۔ محترم ناظرین، چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں اس بنیاد پر پہنتی ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے۔ یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہی ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے، اور ہر عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم میک اپ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اگر واقعی کوئی عورت شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، رات کو میک اپ کرے، کیونکہ رات کو ہی اس کا شوہر گھر میں ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی بھی گناہ نہیں، اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے، اور اس پر اس عورت کو ثواب بھی ملے گا جو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں یا گھر میں کوئی آ رہا ہے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر بنا تیار ہوئے جائیں گے تو لوگ ہمارے شوہروں پر الزام لگائیں گے کہ ان کا شوہر ان کو اچھے کپڑے نہیں دلاتا، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے ہی اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر جانا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن خیال رکھیں کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھیں، آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہی آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہروں کے لیے ہی عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنی عزت کے لیے چوڑیوں کو اتار دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں ہی نہیں بلکہ سارا بناؤ سنگار ہی شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے، یہ قرآن و حدیث یا شریعت میں نہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی عورت شادی شدہ ہے اور اس نے چوڑیاں نہیں پہنی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ چوڑیوں کا نماز سے کیا تعلق؟ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیوں کا پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا آپس میں کیسا تعلق ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے کہ نماز کے لیے چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی جو ابھی تک کنواری ہیں تو ان کی تو نماز کا کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا یہ والی۔ تو یہ صرف سنی سنائی جاہلیت کے دور کی چلی چلائی باتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں سے نکل کر صحیح معنوں میں اگر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے، اور جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں جن سے بہت زیادہ آواز پیدا ہو، ایسی چوڑیوں سے بچنا ہی بہتر ہے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے، اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ البتہ نامحرموں سے پردے کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ
دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس صورت میں کہ عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس کی آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انگوٹھی صرف چاندی کی ہی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ مثلا لوہا، پتل، تانبا، جست وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بتوں کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا، فرمایا، کیا بات ہے؟ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ تو پھر فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ حدیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونا، لوہا یا پتل کی انگوٹھی مردوں پر حرام ہے، جو ہر ایک مرد کو پتہ ہونی چاہیے یہ بات۔ اسی طرح مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں۔ کیا مردوں سے مشابہت ہے؟ اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ جائز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہو اور جس کی دین اسلام میں ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کے بغیر نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی ہیں اور فرمایا کرتی تھی کہ اگر کچھ نہ ہو تو ایک ڈور ہی گلے میں لٹکا لیں، تو اس سے فرمان کی کوئی صحیح حدیث یا سند نہیں ملتی۔ اور رہا یہ سوال کہ عورت اپنا زیور پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، تو یہ بھی ان میں سے ہے جن سے دل اور دماغ ان میں مشغول اور الجھ سکتا ہے، تو نماز میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو بندے کو نماز سے مشغول یا غافل کرنے والی ہو۔ عورت کو چاہیے کہ یہ زیورات نماز کے بعد پہن لیا کریں، لیکن اگر وہ یہ پہنے ہوئے نماز پڑھ بھی لیتی ہیں اور اس سے نماز بھی اور ادھر ادھر کی حرکت زیادہ نہیں کرتی بلکہ اپنی نماز پر ہی پوری توجہ رکھتی ہیں تو ان کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ نماز میں معمولی سی حرکت سے نماز خراب نہیں ہوا کرتی، جیسے کہ کپڑے درست کر لینا، پگڑی ٹھیک کر لینا یا بلغم آ جائے تو اس کو کپڑے میں تھوک دینا وغیرہ وغیرہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے مکمل سمجھنے کی توفیق دے اور مکمل اس کو سمجھنا نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاریوں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔